اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے والا بنایا، اور بہترین خوش نصیب وہ ہے جو اس کے ہر لمحے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے سارے انعامات وصول کر لے۔ رمضان میں ہمیں بہت سی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، رحمت، مغفرت، جہنم سے آزادی، تقوی کا حصول۔ اسی کے ساتھ ایک اور نعمت ہے، وہ ہے تزکیہ۔ اس ماہ میں ہر فرد روزے رکھ کر رب کے قرب کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اعمال پر جائزے کی نگاہ ڈالتا ہے۔ جو غلطیاں اسے نظر آتی ہیں انہیں درست کرتا ہے، اور جو کمی نظر آتی ہے اسے دور کرتا ہے۔ یہ جو کاٹ چھانٹ کا عمل ہوتا ہے، یہ درستگی کا عمل ہوتا ہے، بس یہی تزکیہ ہے۔ اور رسولوں کی آمد کا مقصد بھی قرآن میں تزکیہ ہی بتایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، اے رب، ان لوگوں میں ایک ایسا رسول بھیجیے گا جو انہیں آپ کی آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول کی آمد کے 4 مقاصد دعا میں فرمائے۔ سب سے پہلا مقصد تلاوت آیات، دوسرا کتاب کی تعلیم، تیسرا مقصد حکمت کی تعلیم، اور چوتھا انسانوں کا تزکیہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مناسب وقت پر اس دعا کو پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم اس میں دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے وہی چاروں باتیں کی ہیں، لیکن یہاں پہ ترتیب بدل دی ہے۔ پہلے 3 مقاصد تلاوت، تعلیم اور حکمت کی تعلیم مینز ہیں، اور جو اصل مقصد تھا، مین پرپس تھا، وہ تزکیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مین پرپس کو یتلو علیہم آیات کے بعد رکھ دیا کہ اللہ کی آیات سنائے گا اور ان کا تزکیہ کرے گا۔ یہی بات سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے بیان کی ہے۔ فرمایا، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں آیات سناتا ہے اور ان کی زندگیوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ترتیب بتائی کہ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یعنی جو مین پرپس تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دے کے 3 دفعہ دہرا دیا۔ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی ہے۔ سورہ شمس میں اللہ رب العالمین نے 9 مرتبہ قسم کھا کے جواب القسم میں یہ فرمایا ہے کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی اپنے نفس کو پیوریفائی کیا۔ ہم دیکھیں کہ ہم ہر معاملے میں پیور چیز پسند کرتے ہیں، چاہے وہ ساتھی ہو، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ انوائرمنٹ ہو۔ ہم ہر طرح کی پولوشن سے پاک چیز کو پسند کرتے ہیں اور بالکل پیور چیز ہمیں درکار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی انسان کا نفس پیوریفیکیشن کے ساتھ درکار ہے۔ یہ پروسیس آف پیوریفیکیشن ہمیں اپنے اندر کرنا ہے۔ تو اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ اس کا آغاز ہمیں دل سے کرنا ہوگا کہ دل میں ہمارے اللہ کی یاد قائم اور دائم رہے۔ جسم کے ہر آرگن کا ایک فنکشن ہے، جب وہ آرگن اس کو انجام نہ دے تو ہم کہتے ہیں اس میں خرابی ہو گئی ہے، اور دل کا جو مقصد ہے وہ اپنے خالق کی یاد اور اس کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اگر دل یہ کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل میں کوئی بیماری ہے، اور دل کی بیماری جسمانی بیماری سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے دین پر اثر پڑتا ہے، ہماری آخرت برباد ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جبکہ جسمانی بیماری صرف جسم کو نقصان پہنچاتی ہے اور بعض اوقات ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ کی یاد زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمیں اس کے بدلے آخرت میں اجر کی امید بھی ہوتی ہے۔ جبکہ دل کی بیماری اللہ سے دور کر دیتی ہے
اور یہ پوشیدہ ہوتی ہے اور اس کو جاننا مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس کے علاج کی طرف بھی توجہ نہیں دی جاتی۔ دل میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ آج ہم جس بیماری کی بات کریں گے وہ خواہشات کی بیماری ہے، یعنی دنیا کی لذات کی شدید خواہش، اپنا معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا کرنے کی شدید خواہش۔ اس خواہش کے نتیجے میں ایک اور بیماری پیدا ہوتی ہے جسے حدیث میں وہن کے نام سے پکارا گیا ہے، اور وہن کے معنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ مٹیریلزم جو ہے وہ آج کے دور کی بیماری ہے۔ آج کا دور ایج آف مٹیریلزم ہے، جس میں لیول آف لیونگ بلند کرنے کا جنون پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں مزید بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، دل مزید بیمار ہو رہے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں ایک بیماری تکبر کی پیدا ہو جاتی ہے، یہ ایگوٹزم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایروگنس میں مبتلا فرد یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو قابلیت، جو اسکل، جو دولت ہے، اس میں میرا اپنا کمال ہے، اور وہ اس سوچ کے نتیجے میں اللہ کا شکر گزار نہیں ہوتا، تو اس کے اندر ناشکری کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسری بیماری پیدا ہوتی ہے جو کنجوسی کہلاتی ہے، کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں میرا معیار زندگی کسی سے کم نہ ہو جائے، اس ڈر سے اپنا مال کسی بھی نیک کام کے لیے خرچ نہیں کرتا اور بہت سے آخرت کے فائدوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر ایک بیماری یہ ہو جاتی ہے کہ دکھاوا یعنی شو آف کرنے لگتا ہے، مال صرف اس راستے میں خرچ کرتا ہے جہاں تعریف ہو، واہ واہ ہونے کی امید ہو۔ اس کے نتیجے میں اللہ سے دوری مزید بڑھ جاتی ہے، بیماری شدید ہو جاتی ہے، یعنی اب یہ بیماری شرک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ سورہ کہف میں ہمیں ایک فرد کا تذکرہ ملتا ہے کہ وہ اپنی مال اور دولت کو، اپنی کامیابی کو اپنا ہی ثمرہ سمجھتا ہے اور اللہ کی ناشکری کرتا ہے۔ آیت 42 میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہوتا۔ یہ شرک مادے کا شرک تھا جو اس فرد نے کیا تھا۔ آج کے دور میں بھی یہ شرک ہے اور مٹیریلزم کو پوجا جا رہا ہے۔ اگر ہمیں پیوریفائی کرنا ہے اپنے نفس کو، اپنے اعمال کو، اگر ہمیں پیوریفیکیشن کا عمل کرنا ہے تو ہمیں دل سے اس کا آغاز کرنا ہوگا، اپنی سوچ کو اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہوگا، اور پھر اس چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہوئے اپنے اعمال کو تبدیل کرنا ہوگا۔ علماء نے اس پروسیس کے لیے کچھ تدابیر بتائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریں جس سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ پھر بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کی دو طریقے ہوتے ہیں، قولی اور عملی۔ قولی ذکر میں اللہ کا ذکر کلمات سے ادائیگی سے ہوتا ہے، اور عملی ذکر میں یہ ہے کہ اپنے ہر کام کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ذکر ہی کی ایک شکل ہے، اس کے ذریعے ہمارے اعمال کا تزکیہ ہوگا۔ پھر ایک چیز یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں، اور احادیث میں ہے کہ برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ دی ہے علماء نے، وہ یہ کہ تہجد کے وقت اٹھیں۔ سورہ مزمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر ہے، یعنی ہمارے نفس کو ہی تو کنٹرول ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم رات کو اگر اٹھ جاتے ہیں اپنی نیند کو چھوڑ کے، تو ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر پیوریفیکیشن کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں کہ معدے کو خالی رکھنا، اور یہ روزے کی شکل میں ہمیں حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ نیک لوگوں کا ساتھ، یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان میں بآسانی حاصل ہو جاتی ہیں کہ ہم تلاوت قرآن بھی کر رہے ہوتے ہیں، استغفار اور اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت اٹھنے کی وجہ سے ہم تہجد کی نماز کی ادائیگی بھی کر لیتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کا ساتھ جو ہے وہ ہم اس طرح حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم اجتماعی پروگرامات میں شرکت کریں اور ایسی کتب پڑھیں جن میں سیرت میں نیک لوگوں کا ذکر ہو، یہ بھی نیک صحبت ہے۔ تو یہ تمام جو ٹپس ہیں یہ ہمارے اندر پیوریفیکیشن کے عمل کو بڑھائیں گی۔ اور قرآن میں ایک جگہ تزکیے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ مومنوں سے کہہ دیجئے، سورہ نور کی آیت ہے، کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ یعنی نگاہیں بچانا
ایک بہترین ٹپ ہے خواہشات کو دل میں پیدا ہونے سے روکنے کے لیے. جب ان غلط چیزوں پہ نگاہ ہی نہیں جائے گی جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو دل میں اس کی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی. یہ اس میں سوشل میڈیا بھی آ جاتا ہے، اس میں ڈرامے اور فلمیں بھی آ جاتی ہیں، اور اس میں غیر محرم کو دیکھنا بھی آ جاتا ہے، اور مختلف قسم کی رنگینیاں. جب انسان ان سے نگاہیں بچاتا ہے اور اپنی نگاہوں کا فوکس اپنی رب کی پسند کے مطابق کرتا ہے تو اس کے اندر قلب میں ایک سکینت نازل ہوتی ہے اور اس کو عبادت کی حلاوت محسوس ہوتی ہے، جو کہ ہمیں سب کو درکار ہے. ہم یہی چاہتے ہیں نا کہ ہمیں عبادت کے نتیجے میں قلبی سکون حاصل ہو، دل کا اطمینان حاصل ہو، اور ہمارا درجہ اللہ کی نگاہوں میں بڑھ جائے. 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں اہل ایمان کو جو کامیابی ہوئی، اس کی تیاری مکے کی گلیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں تزکیہ و تعلیم کے عمل سے ہوئی. وہاں پہ ان کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت کی گئی تھی، اور انہوں نے اپنی ذات کو ہر طرح کی برائیوں سے پاک کیا تھا. تبھی تو وہ جا کے بدر کے میدان میں دشمنوں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے تھے. اسی لیے ہمیں صحابہ کی طرح خود محنت کرنی ہوگی اور اپنے اندر پیوریفیکیشن کا عمل جاری کرنا ہوگا. تو یہ تزکیے کا عمل بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے. اگر ہم اس پر توجہ دیں اور اپنی زندگی میں کچھ ٹپس بنا لیں کہ یہ کام میں نے کرنے ہیں، میں نے نیک اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہے، میں نے قرآن کی تلاوت سوچ سمجھ کے کرنی ہے، اور میں نے برے کاموں سے شعوری طور سے کوشش کر کے رکنا ہے، تو انشاءاللہ یہ عمل ہمارے اندر پیدا ہوگا. اور جو رسول کی آمد کا مقصد ہے یتلو علیہم آیاتی ہی کے بعد ان کا تزکیہ کرنا، وہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو تو وہی نفس پسند ہیں جو اس کے لیے پیور ہوں، خالص ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ حافظ.